آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ شوگر کے حوالے سے کہ شوگر کے ساتھ آپ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، شوگر کن مریضوں کو ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، شوگر کے حوالے سے ہمیں کون سی غذا کھانی چاہیے اور شوگر کے ساتھ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوان ہومیوپیتھک سینٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں۔ شوگر کے جو بنیادی وجوہات میں سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں، معاشی مسائل انسان کے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، ذہنی مسائل ہوتے ہیں، اطمینان نہیں ہوتا ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، زندگی کا کوئی جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ٹائم پر کھانا نہیں کھاتے ہیں، ان کی زندگی بڑی بے ترتیب ہوتی ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، ان کے خاندانی شوگر ہوتی ہے، ان کے والدین کو اگر شوگر ہے تو ایسے مریضوں میں شوگر کا چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب انسان شوگر کا مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، یہ تشخیص ہو گئی ہے کہ آپ شوگر کے مرض میں ہو گئے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ میں HbA1c جو ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، آپ نے خود ڈاکٹر نہیں بننا ہے، آپ نے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، جا کر چیک اپ کروانا ہے، اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ آپ نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا ہے؟ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے کہ ہمارے پاس جب کسی مریض کو شوگر ہو جاتی ہے تو اس کی اگر بنیادی وجہ اگر ٹینشن اور ڈپریشن ہی ہوتی ہے، اس کی بنیادی کاز کا پتہ چل جاتا ہے تو اکثر ایک ڈوز سے بھی ہمارے پاس مریض ٹھیک ہوتے ہوئے میں نے اپنے 20 سال کی پریکٹس میں دیکھا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہوگا کہ بہترین علاج جو ہومیوپیتھک کا ہے، جس سے شوگر نارمل بھی رہتی ہے اور مستقل بنیادوں کے اوپر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو آپ ہومیوپیتھک علاج کروائیں۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے صحت مند غذا کا انتخاب کرنا ہے اور ایکسرسائز کے لیے باقاعدہ ایک پلان نے مرتب کرنا ہے، اور وقت کے اوپر آپ نے جو ہے وہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے، پراپر واک بھی کرنی ہے، اور جو آپ نے غذا میں کیا کھانا ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، تو غذا میں جو آپ نے جو چیز کھانی ہے تو سب سے پہلے ہم سبزیوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو سبزیوں میں شوگر کے مریضوں کے لیے کون سی سبزی اچھی ہے؟ ٹینڈا اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہے گا، اسی طرح کریلا ہے، اسی طرح بھنڈی ہے، اسی طرح توری ہے۔ یہ وہ سبزیاں ہیں جو خاص کر زمین کے اوپر اگتی ہیں، تو وہ ساری سبزیاں، سلاد پتہ، ساگ، یہ ساری سبزیاں آپ بڑی شوق کے ساتھ کھا سکتے ہیں، زیادہ مقدار میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دالوں کے اوپر آ جائیں تو دالیں جتنی بھی چھلکے والی دالیں ہیں تو وہ ساری دالیں آپ کھا سکتے ہیں، خاص کر مونگ کی دال ہو گئی، شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اسی طرح چنا ہو گیا، موٹا چنا جو ہوتا ہے جو ہم گھر میں پکاتے ہیں، چنا چاٹ بھی بناتے ہیں، لوبیا چاٹ بھی بناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شوگر کے مریض کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اب گوشت کی طرف آ جاتے ہیں تو گوشت میں مٹن شوگر کے مریض کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن جب بھی آپ گوشت لیں تو کوشش کریں کہ وہ چربی جو ہے اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ چربی کے بغیر شوگر کا مریض اگر گوشت کھائے گا تو اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چکن شوگر کے مریض کے لیے بہت اچھا ہے، فش شوگر کے مریض کے لیے بہت اچھی ہے۔ اسی طرح ڈرائی فروٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو بادام ہو گیا، اور جب بھی کبھی آپ کا موڈ کرے سموسہ کھانے کے لیے، کوئی سویٹ کھانے کے لیے، تو بجائے سویٹ کے یا سموسہ کھانے کے، کیونکہ اس میں سموسے کے اندر بھی کاربوہائیڈریٹ کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، دوسرا وہ تیل میں فرائی ہوتا ہے جو شوگر کے مریض کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، تو آپ بہتر ہے کہ آپ چنا وغیرہ لے کر، بادام وغیرہ لے کر، چھولے وغیرہ لے کر جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کی شوگر بڑھے گی ہی نہیں ہو۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے حوالے سے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دیتا ہوں۔ آپ ثواب کی نیت سے سنت کے اوپر عمل کر لیں، یقین مانیں کہ آپ کی شوگر بڑھے گی نہیں۔ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو آپ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک حصہ آپ نے پانی کے لیے رکھ لینا ہے، ایک حصہ آپ نے کھانے کے لیے رکھ لینا ہے، اور ایک حصہ آپ نے خالی رکھ لینا ہے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو وہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ 2 4 6 مارسول ان کی بھوک رہتی تھی تو وہ کھانے سے، دسترخوان سے اٹھ جاتے تھے۔ تو آپ بھی نبی کی سنت کو اپنا لیں، یقین مانیں آپ کی باڈی کے اندر اور بھی بہت ساری بیماریاں اگر ہونے کا خدشہ ہوگا نا، تو جب آپ یہ کام کریں گے نا تو آپ کی باڈی میں بہت ساری بیماریوں سے بچت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ساری زندگی میں 2 ٹائم کھانا کھایا ہے، صبح اور شام، اور اگر آپ اس سنت کو اپنا لیتے ہیں تو یقین مانیں کہ اگر آپ صبح اور شام کو کھانا کھائیں گے اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائیں گے، اسی طریقے سے کھائیں گے اور شوگر کے پروٹوکول کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے، تو یقین مانیں کہ آپ کی شوگر سپائک ہی نہیں کرے گی، اور آپ بغیر کسی دوائی کے شوگر کے مرض سے نجات بھی پائیں گے
اور پھر جو سب سے لازمی چیز جو ہے اس جو ایکسرسائز کے حوالے سے بتاتا ہوں، جو واک کے حوالے سے جاتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جم میں جانا ہے. اگر آپ جم میں جائیں گے، وہاں پر جا کر ایکسرسائز کریں گے تو بہت بیسٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو میں آسان راستہ بتاتا ہوں. آپ زندگی کا اپنا معمول بنا لیں اور اس طریقے سے واک کریں کہ 1 سیکنڈ میں آپ نے 2 قدم چلنا ہے اور 1 منٹ میں 120 قدم کی رفتار سے چلنا ہے. یقین مانیں کہ آپ کی شوگر اگر 250 میں ہے تو جب اس رفتار سے آپ آدھا گھنٹہ واک کریں گے تو آپ کی شوگر 150 سے کم آ جائے گی. اس واک کا آپ کو اتنا فائدہ ہے. واک آپ کو کس ٹائم میں کرنی چاہیے؟ سب سے بیسٹ ٹائم تو صبح سویرے آپ نماز کے لیے اٹھیں اور نماز فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. کتنا بڑا ثواب ملے گا آپ کو. اور پھر اس باجماعت نماز کے بعد آپ آدھا گھنٹہ یہ واک کر لیں. سارے دن کی اور سارے دن کے لیے آپ فریش ہو جائیں گے. آپ شوگر کے مسائل کون سے ہوتے ہیں؟ جب آپ کی شوگر لیول بڑا رہتا ہے، آپ کی شوگر ٹھیک نہیں ہوتی ہے، آپ شوگر بڑی ہوئی رہتے ہیں، آپ بد پرہیزی کرتے ہیں، آپ دنیا کی ہر چیز کھاتے ہیں، آپ بدریغ کھاتے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے یا نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن مر جانا ہے. تو پھر ایسے لوگ کیسے مرتے ہیں؟ ان کی باڈی میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ یہ بات بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کو لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کو جو ہوتا ہے کہ ان کو اعصابی کمزوری کی وجہ سے یا آپ کی باڈی میں کہیں پر بھی کوئی بھی مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اعصاب کمزور ہو جاتا ہے. آپ نے بہت سارے مریض دیکھے ہوں گے جو شوگر کی وجہ سے ان کے پاؤں کٹ جاتے ہیں، اعصابی کمزوری کی وجہ سے، نیوروپیتھی کی وجہ سے گنگرین بن جاتا ہے. اور جب گنگرین بن جاتا ہے تو اس کی کوئی سلوشن نہیں ملتی ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر کو جب کوئی سلوشن نہیں ملتی ہے تو مجبوراً آپ کے پاؤں تک کٹ جاتے ہیں. تو یہ شوگر جب بڑی ہوئی ہوتی ہے تو مسائل تبھی بنتے ہیں. جب آپ شوگر کا پروٹوکول فالو کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا ہی نہیں. تو اس لیے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ کی صحت ہوگی تو یاد رکھیں کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، آپ ٹینشن سے فری زندگی گزار سکتے ہیں. تو لہٰذا مہربانی کریں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.